اب سندھ کی سیاست پہلے سے کتنی مختلف ہے اور اے این پی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ اے این پی تو بلدیات میں بھی کہیں نظر نہیں آئی، تو قومی سیاست میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھو ہماری قوم کے 40 سے 50 لاکھ لوگ تو آباد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ووٹ ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ بٹے ہوئے کراچی میں کونے کانچوں میں ادھر ادھر ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پختون جتنے بھی ہیں یہ زیادہ جمہوری لوگ ہیں، یہ ہر پارٹی میں پائے جاتے ہیں. یہ ایم کیو ایم میں بھی ہے، پیپل پارٹی میں بھی ہے، نون میں بھی ہے، جماعت اسلامی میں بھی ہے، ایل پی میں بھی ہے. پھر پختونوں کی کتنی پارٹیاں بنی ہوئی، محمود خان کی الگ ہے، شیرپاؤ کی الگ ہے. بہرحال ہم اپنا کوشش کرتے ہیں اور بادشاہ خان کی سوچ کے نیچے نان وائلنس پہ، عدم تشدد پہ، بھائی چارے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحال عوام جو ہے ملک کو محفوظ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری سوچ ہے کہ عوام خوشحال ہو. خوشحال عوام اس وقت جو ہماری سیاست کا ہے اس کا تو جو پچھلا حکومت جو 4-5 سال گزرا اور جب سے اس وقت سیاست کی شائستگی ختم ہوئی. ہم پہلے رسپیکٹ کے ساتھ ہوتے تھے، سارے مختلف قومیتیں مختلف مسلکوں کے لوگ ہوتے تھے، لیکن ایک عزت کا دائرہ تھا. انہوں نے وہ یوتھ کو اتنا آگے انوالو کر دیا، اتنا کہ وہ طوفانی بدتمیزی بن گئی. ہمیں احترام انسانیت سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. آپ نے کہا نان وائلنس کی پالیسی ہے آپ کی، جی بالکل. لیکن کراچی کی سیاست میں اگر ہم 2016 سے پیچھے چلے جائیں تو یہاں لڑکے مرتے رہے، یہاں مہاجر لڑکے مرے، یہاں پٹھان لڑکے مرے، یہاں سندھیوں کا قتل ہوا، کوئی نہیں بچا. اس میں مجھے خود یاد ہے، میں شہر کا باسی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ بھی اگر گھوم رہے ہیں اور کوئی ریلی کی صورت ہے یا جلوس کی صورت ہے تو وہاں بھی مجھے ہتھیار دیکھا. مجھے ہمیشہ یہ بتایا گیا آپ بھی قاتل ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ دیکھو کہنے پہ سب لوگوں نے یہی کہا ہوگا اور لوگ یہ کہتے ہیں، تصور بھی یہ کرتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی نان وائلنس پہ، عدم تشدد، بادشاہ خان کے پیروکار ہے. بادشاہ خان نے انگریز کے خلاف بندوق نہیں اٹھایا، تو ہم اگر بندوق اٹھائیں گے تو ہماری پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ پارٹی اس دن ختم ہوئی جس دن ہم بندوق اٹھائیں گے. اسی طریقے سے اس وقت کا جو الطاف حسین کی پارٹی تھی وہ اگر بندوق رکھتا تھا تو ختم ہونا تھا. اس نے جب بھی بندوق رکھا ہے تو ابھی پارٹی کو دیکھو سیاسی پارٹی ہو گئی. اب ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں، ہم بھی اس کے پاس جا رہے ہیں، لڑائیاں بھی ختم ہوئی، دشمنی بھی ختم ہوئی، مارنا مرانا بھی ختم ہوا. وہی لوگ ہیں. لیکن اتنا لڑکا مر گیا کراچی کا، وہ بھی صحیح راستے پہ آ گئے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ نان وائلنس پر تھے، تو وہ لڑکے، ان کی مائیں، ان کی بیوائیں، وہ کہاں جائیں؟ وہ کس شخص کا گرمان؟ میں بتا دوں نا، جس نے غلط پالیسی رائج کی ہے، جس نے قومیت کی نعرہ لگایا. دیکھو قومیت اچھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی بات کی ہے، مگر اس کے لیے اس لحاظ سے نہ اگر تو اس کو لڑائی پہ اکساؤ، اس کو کرو. آپ نے اس کو قلم آپ نے اس سے لیا. ہمارے کراچی کے ایجوکیشن کا مسئلہ تھا، ایجوکیشن تباہ ہوا، اردو بولنے والے تباہ ہو گئے. اردو بولنے والا جو ادیب، رضوی، غالب، مرزا غالب ہوتے تھے، اب ان کو نام کے لحاظ سے اگر آپ کان کٹا اور ماربل اور بچو کے نام رکھو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو غلط تھا، غلط تھا. اور غلط ہمیشہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ آج کراچی میں امن میں بھائی چارے بھی ہے، وہی اردو بولنے والے ہمارے بچے ہیں. لیکن یہ تو وہ سازش تھا جو کہ ان کو لڑوانا چاہتا تھا، غلط راستہ دکھایا تھا. وہ لوگ مقاصد تھے، اور وہ مقاصد کس کے تھے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ جو کشمیر کا جنگ ایشو چل رہا ہے تو انڈیا آپ کو آرام سے کبھی نہیں جوڑتا. کتنے لوگ اس کے پکڑے گئے، کتنے اس کے ہوئے. تو وہ جو وسائل، جو پیسہ اور اس طریقے سے دشمن استعمال کرتا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے استعمال ہوئے وہ اب استعمال نہیں ہوں گے؟ آپ کیونکہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ گارنٹی تو آپ کی بھی نہیں ہے کہ آپ کل کون سے چینل میں ہوں گے. آج تو اس ہو، کل دوسرے چینل میں ہوں گے، کل تیسرے میں ہوں گے، جو آپ کو فائدہ نظر آئے گا. لیکن میں سمجھتا لیکن جو غلطی میں آج کروں گا وہ کل دہرانے کی کوشش تو نہیں کروں گا نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرنا نہیں چاہیے. اخلاقیات یہی کہتا ہے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے. لیکن اگر ایک بندہ بد اخلاق ہے یا بدقسمت ہے اور وہ دہرائے گا تو نقصان وہی اٹھائے گا. آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے. ہم نے غلطی کی نہیں ہے، ہم نے کبھی بندوق اٹھایا آپ کے نام پر شہر میں لوگ بھتہ لیتے رہے ہیں. نہیں، ہمارے آصف اسکوائر، سوراب گوٹ، بات سن رہا آپ کا گڑھ. میں ادھر بیٹھا ہوں نا، کراچی میں بیٹھا ہوں نا، کوئی ایک ایف آئی آر میرے پہ بتا دینا یار. کسی ایک مل انڈسٹری والے سے بات کرو نا. اب جاؤ یہ کیمرہ لے کے پورا انڈسٹری ہے، کس نے بتا دیا میرے نام پہ؟ بتا دے مجھے. اے این پی کے نام پہ بھتے کون لیتے رہے؟ بھائی بس وہ تو آپ کو معلوم ہے نا. میرے اے این پی میں ایک بندہ مجھے بتاؤ جس نے بتا لیا. میرے کوئی ڈسٹرکٹ کا صدر، کوئی وارڈ کا صدر جیل میں ہو، مجھے بتا دو کہ جیل میں گیا ہوا ہے. کتنے لوگ جیل میں گئے؟ کس پارٹی کے نہیں گئے؟ سب جگہ گئے. اے این پی کا اللہ کے بدل سے آج بھی میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں. آپ نے ہمیشہ اس شہر میں ایم کیو ایم نے آپ کے خلاف سیاست کی اور اس کو آپ نے ان کے خلاف سیاست کی. وہ نہیں،
اب آپ سب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو وہ نوجوان نہیں معاف کر رہا جس کو شاہی سید صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہمارا مخالف ہے، ہم نے ایم کیو ایم کے خلاف کبھی ہم نے مافیا جو دہشت گرد تھا، دہشت گرد کو ہم نے کرنا بھی کیا. دہشت گرد کل بھی ہمارا دشمن تھا، آج بھی ہمارا دشمن ہے. اگر ایک بندہ بندوق ہی نہیں اٹھاتا اور وہ بائی کا بات کر رہے تو ہم تو انڈیا سے بھی کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کرو، بات کرو. لیکن مہاجر کی نظر میں پختونوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور پختونوں کی نظر میں مہاجروں کو قصوروار ٹھہرایا ہمارے گیا. پختون ایسا نہیں ہے. آج آپ اس پختون کو کیسے قائل کریں گے کہ وہ اگر آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ایم کیو ایم کے امیدوار کو ووٹ دے؟ بالکل 100% دے گے. ابھی ریسنٹلی جیسے مصطفیٰ کمال آئے تھے، ہماری جو ابھی گیدرنگ ہوئی ہے اس کے رسپانس مجھے پتہ ہے نا، مجھے لوگوں نے اچھا دیا، شاباشی دی، خوشی دی. لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جنگ ہی نہیں ہے، اردو بولنے والے سے ہمارا کوئی جنگ نہیں ہے. یہاں ان کی آبادی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پختونوں کی سب سے بڑا شہر کراچی ہے، تو یہ اس سے زیادہ بڑا حقیقت ہے کہ اردو بولنے کا بھی سب سے بڑا شہر کراچی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم اور وہ گئے ایک ساتھ ہو گئے تو وہ جو دشمن جو بہت دیر نہیں کرتی شاہی سید صاحب آپ کے حساب سے دے رہے. میں بولتا ہوں ابھی بھی جلدی ہے، شکر ہے کہ ابھی دے رہا ہے، درست ہے. آد ہو گیا، سمجھ تو آ گیا نا کہ بغیر کراچی میں دیکھو ہمارا تضاد کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی معاشی جنگ نہیں ہے. ہمارا بندہ ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے یا کڑا کود رہا ہے، تو ہمارے معاشی جنگ بھی نہیں ہے. ان کا بندہ ڈاکٹر ہے، بابو ہے، کلرک ہے، انجینئر ہے، لکھا پڑھا ہے. ہماری تو ایسی لڑائی نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی. اب کتنی ایسی جگہیں جہاں پر آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ کتنے حلقوں پر آپ کا کام ہے جہاں آپ دیکھو ہمارے، میں بتاؤں کہ ہمارے آبادی تو 40 سے 50 لاکھ پختون ہوں، لیکن ہمارے حلقے بہت کم ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ 4-6 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پختونوں کی اکثریت ہے، ہمارے لوگوں کی اکثریت، ہمارے ووٹروں کی اکثریت ہے. اس میں ڈسٹرکٹ کیاماڑی ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے، مدیر زیادہ ہے. اس میں ایک سوراپور کا علاقہ ہے، مگر سوراپور پہ ہم زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں زیادہ تر مختلف قومیتوں کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں. وہ پراپر تنظیمی لوگ ہیں نہیں، وہ ٹرائبل لوگ ہیں. ٹرائبل میں سیاست نہیں ہوا ہے، ان کو ابھی وہ ملک میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سوراب کوٹ پہ وہ جو بھی ہے وہ ٹرائبل ذہن کے ٹرائبل لوگ ہیں، اس میں وہی کا بندہ اس کے لیے فٹ ہوگا. آپ سب تو ایک جگہ ہو گئے ہیں، جی ڈی اے والے بھی، آپ بھی، ایم کیو ایم بھی. آخری سوال کرتے ہیں آپ سے، پیپلز پارٹی کو آپ لوگ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا جو سسٹم ہے، کیونکہ ایم کیو ایم والے کچھ دوستوں سے بات ہوئی، لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پولیس اس دن ہمیں تنگ نہ کرے تو ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہم جیت جائیں گے. آپ کو بھی یہ خطرہ ہے؟ دیکھو یہ خطرہ تو سب کو، چونکہ پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور سارے اداروں کو پتہ ہے کہ کل پھر بھی اس کو حکومت آئے گا. کیوں؟ سندھی ہوں گے، اللہ ان کا نصیب کرے، لیکن سندھی ہوں گے. ظاہر بات سندھ سے وہ اتنی سیٹیں اکیلا لے آتے کہ کراچی والا کچھ بھی کرے گا تو چیف منسٹر نہیں بنا سکتا، مشکل ہے. ہاں اب اگر ہم لوگ مل کر کے ایک اتحاد بنائیں، جس طرح جی ڈی اے کے شکل میں ہے یا جو ابھی ہم کرا رہے ہیں، اس کو میں تجویز یہ کہ اس کو سمبل بھی اپنا الگ رکھے اور اتحاد کرے، تاکہ وہ اگر ہمارے پارٹیوں کے اپنے اپنے سمبل چلے نا تو پھر ووٹ ڈیلیور کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مل کر کے ایک سمبل پہ الیکشن لڑے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگ نالاں ہیں، لوگ بیزار ہیں، کوئی خوش حکومت سے نہیں ہے. چاہے وہ لڑکانہ کیوں نہ ہو، چاہے جیکوباد کیوں نہ ہو، چاہے کشمیر کیوں نہ ہو، چاہے کراچی کیوں نہ ہو. لوگ بیزار ہیں، لوگ نالاں ہیں. لوگوں کے مسائل پہ تو کبھی بات ہوئی نہیں ہے آج تک. جب بھی ہوتی ہے تو وہ تو وزارت کی لڑائیاں چل رہی ہے یا حکومت بنانے کی اور نہ بنانے کی لڑائیاں چل رہی ہے. اپوزیشن حکومت بھی مشکل گربان ہو جاتا ہے. ادھر عوام کے لیے جو کراچی جیسا شہر، جو سمندر، پورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں لکھے پڑے لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں. یہ اس وقت جو چینا چپٹی ہو رہی ہے اور جو واقعات واردات ہوتے ہیں علاقوں میں، تو صرف یہ کہ بے روزگاری اتنا زیادہ ہے. دیکھتے ہیں پھر یہ بیزاری الیکشن ڈے پہ کس طرح نکلتی ہے. بہت شکریہ شاہی صاحب. تھینک یو سر.